بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، افغانستان کے حالات میں روز بروز نئی تبدیلی آ رہی ہے اور طالبان اپنی کامیابیوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ایسے مناظر جو ہیں وہ ٹی وی سکرینز پہ چل رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں افغان فورسز جو ہیں وہ طالبان کے سامنے سرنڈر کر رہی ہیں، اور بہت سارے اضلاع طالبان نے بغیر لڑائی کے جو ہے اس کو میں فتح حاصل کی ہے۔ اور دوسری جانب ایک عالمی پریس کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر ایک ویڈیوز چل رہی ہیں، ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ شدید لڑائی جاری ہے اور شدید لڑائی میں طالبان کا بھاری جانی نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ ہے کیا، جو اس کا ذکر کریں گے، اور اس پروپیگنڈے کے پیچھے ہے کیا، اور پاکستانی قوم کو طالبان کے نام پر، افغان طالبان کے نام پر کس طریقے سے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ آ گئے تو کیا ہوگا۔ اس حوالے سے طالبان نے بھی اپنی کو گائیڈ لائنز اور ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے، اور کچھ ذکر ہوگا ملکی سیاست کا اور کچھ نیب کے کیسز کا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی بھی پریس کانفرنس ہوئی، ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی صاحب کو بھی نظر بندی میں اضافہ ہوا، اس حوالے سے اس کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ فاریہ صاحب، کیا جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ گھمسان کی لڑائی جاری ہے اور اتنا نقصان ادھر ہو گیا اور اتنا ادھر ہو گیا، لیکن جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ایک سرنڈرز کی سیریز ہے کہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں اور خود افغان فوجی جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں اور اپنا اسلحہ طالبان کے سامنے 4 یا 5 طالبs کے سامنے وہ پوری کی پوری فوج سرنڈر کر رہی ہے، تو یہ ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد جو انسیکیور ہوئی ہے افغان آرمی، اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ افغان نیشنل آرمی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی لیجٹیمیٹ حیثیت کیا ہے، نیشنل آرمی ہے کہ نہیں ہے، اور ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ لفظ، اب پاکستان کا انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کچھ لفظ اب بولنا بند کر دینا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2-3 لفظ، ایک تو سب سے اہم لفظ ہے کہ افغان نیشنل آرمی، افغانستان کی قومی فوج۔ پاکستان میں نریندر مودی کی فوج آتی ہے، قبضہ کرتی ہے، اور یہاں $5000 کے نام پہ ریکروٹ کرتی ہے لوگوں کو، اور اس کی ایک فوج بنا کے جی ایچ کے میں بٹھا دیتی ہے۔ کیا وہ پاکستان نیشنل آرمی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کی فوج آتی ہے، افغانستان پہ قبضہ کرتی ہے، مراد کی مراد دیتی ہے، اتنی شاندار مراد جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، وہاں سے لوگ ریکروٹ کرتی ہے اور ان کی ایک آرمی بناتی ہے، جس کو انڈیا ٹرین کرتا ہے، جس کو امریکہ ٹرین کرتا ہے، جس کو نیٹو کی فورسز ٹرین کرتی ہیں۔ اور کس مقصد کے لیے ٹرین کرتی ہیں؟ اس لیے ٹرین نہیں کرتی کہ وہ کسی اور جہاز پہ جا کے لڑیں گی، اس لیے کہ اپنے عوام کے خلاف امریکہ کے کہنے پہ گولی چلائے۔ اور میں بہت واضح ہوں، اس لیے پاکستان میں جو شخص بھی جس نے گزشتہ 20 سال ان کو افغان نیشنل آرمی کہا تھا، کم از کم اس وقت ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے کیوں کہا تھا۔ ہم تو اس وقت بھی نہیں کہتے تھے۔ جس ملک نے ان کو ریکروٹ کیا، جس قوت نے ان کو ریکروٹ کیا، وہ خود ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ملازم موجود ہیں، مالک چلا گیا، اور ہم کہنا ہے جی مالک کی جو فوج ہے وہ قائم۔ ایک تو یہ۔ دوسرا جو ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی لیجیٹیمیسی جو ہے، اس کی گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی اس ملک کے اندر اس کی اقتدار اعلیٰ کے حساب سے ہوتی ہے۔ آپ ایک ایگزائل گورنمنٹ بنا دیں یا ایک ملک کے اندر ایک چھوٹا سا شہر لے کے وہاں ایگزائل گورنمنٹ بنا دیں، لیجیٹیمیسی نہیں بنتی۔ صحیح عثمان صاحب، آپ 5 لاکھ بندہ بھی اکٹھا کر لیں 22 کروڑ میں سے، اور آپ 5 لاکھ بندے کو لے کے اسلام آباد شہر کے اندر بٹھا کے اور اس کے اندر فورسز لگا کے کہیں کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے، جبکہ باقی پورے پاکستان پہ اس گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں، تو دنیا اس کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں مانتی۔ اقوام متحدہ مان سکتی ہے، کمیٹی آف نیشنز مان سکتی ہے۔ کیوں مان سکتی ہے؟ کہ کمیٹی آف نیشنز نے اس لیے مانا کہ جس وقت 2001 میں وہ لوگ آئے تھے تو 2003 کے اندر جو جرمنی معاہدہ ہوا تھا تو امریکہ نے سب کے گردن پہ ایسے انگوٹھا رکھا، کہا اس کو مان لو۔ 2016 کے آس پاس جب یہ لوگ جانے لگے تو پاکستان کا ایک طبقہ ہے، ہم نے 20 سال پہلے ایک اور طبقے کو دیکھا تھا، اس سے 5 سال پہلے ایک اور طبقے کو دیکھا تھا۔ پاکستان کے دانشوروں کو میں نے ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے تیسری دفعہ دیکھ رہا ہوں، اور پاکستان کے قوم پرستوں کو ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے میں تیسری دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ پہلی دفعہ ہوا یہ تھا کہ جب 1979 میں آئے تھے
آپ کو اندازہ نہیں عثمان صاحب کہ اس وقت بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تھی اور پاکستان کے اندر ایک اتنی بڑی قسم کی موومنٹ چلی ہوئی تھی کہ اب پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، کیونکہ پاکستان میں کمیونسٹ انقلاب لانے کے لیے روس چاہیے تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ایران کے اندر باقاعدہ ابھی تک ڈیفرینشیٹ نہیں ہوا تھا کہ یہ انقلاب مولویوں کو آیا ہے یا کمیونسٹوں کا آیا ہے۔ ہمارے دوست ہوتے تھے عمر اصغر صاحب، عمر یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، یہاں پر ہوتا تھا ایک ایرانی امیر زہاری جو تھا وہ تودا پارٹی کا بندہ تھا، وہ یہاں سے چلے گئے اور وہاں جا کے ان کا ایران میں انقلاب آ گیا، ہم سیکھ کے آئیں گے پاکستان میں کیسے لے کے آئیں۔ اتنے میں 6-7 مہینے کے بعد روس داخل ہو گیا، تو یہاں نظمیں لکھی جا رہی ہوتی تھی، انقلاب آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اب مولویوں تمہاری داڑیاں شیو کرا دی جائیں گی، یہ مسجدوں کو تالے لگ جائیں گے، بلکہ ایک نے کہا اس مسجد میں تو ہم زبردست قسم کا ڈانسنگ کلب کھولیں گے، جیسے ہم نے تاجکستان میں کھولا تھا، جیسے ہم نے ازبکستان میں کھولا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو اٹھایا تھا اور وہ قوم تھی افغان قوم۔ اس کے بارے میں بھی میں ایک بہت غلط فہمی دور کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید افغان قوم جو ہے وہ جینیٹیکلی جو ہے وہ ہمیشہ سے غالب رہی ہے، نہیں۔ جب تک افغان مسلمان نہیں ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے رہے، افغان قوم کے اوپر تمام ایرانی حکمران رہے ہیں۔ اچھا، فارس اعظم حکمران، فلانا حکمران، یہ جو کیا نام تھا ساسانی اور سمانی اور پتہ نہیں کون ٹرکس، یہ سب حکمران رہے ہیں۔ الیگزینڈر رونتا ہوا گزر گیا تھا افغانستان، رونتا ہوا گزر گیا تھا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کیا صورتحال تھی ان کی۔ رخسانہ کا جو مشہور واقعہ کہ جو سب سے خوبصورت بیوی اس کو افغان تھی جو پیش کی گئی تھی کابل سے، کہا جاتا ہے کہ جو پرشین اسپیکنگ تھی کہ افغانوں میں سے تھی۔ جس دن سے سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے سے پھر افغان محکوم ہوئی ایک قوم۔ وہ میں پرانی باتیں نہیں کر رہا، میں تازہ میرے اپنے ہوش کی باتیں، ابھی سارے لوگ زندہ ہیں، اکثریت زندہ ہے جنہوں نے دیکھا ہے۔ اس قوم نے وہ ذلیل و رسوا کیا اس عالمی طاقت کو، جو طاقت نظریے کی بنیاد پہ اٹھی تھی، کمیونسٹ تھی، مزدوروں کی اقتدار کو لے کے آنے چاہتی، جس کے پیچھے کارل مارکس تھا، جس کے پیچھے اینگلز تھا، جس کے پیچھے ٹاٹسکی تھا، جس کے پیچھے لینن تھا، جس کے پیچھے فیض احمد فیض تھا، جس کے پیچھے عابد حسن منٹو تھا، جس کے پیچھے سیار اسلم تھا، جس کے پیچھے بھگت سنگھ تھا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ اور حالت عثمان صاحب یہ ہوئی ہے کہ جب وہ یہاں سے نکلے ہیں، جب وہ ٹوٹے ہیں، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی رشین عورتوں کی ہوئی۔ دفتر کھلے ہیں رشین بیویوں کے لیے، امریکن دفتر، پولینڈ سے، چیکوسلوواکیا سے، کی جگہ پروسٹیٹیوشن، 70,000 عورتیں تو ایک جگہ پہ اپنا وہاں پر۔ اس کے بعد چلے گئے روس، لڑائی شروع ہوئی، ہم لوگ بڑے خوش ہیں، وہ لوگ بڑے خوش، دیکھو روس چلا گیا، آپ تو لڑنا تھا افغان۔ پھر ان کے اللہ نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے جون 1994 کو 14 بندوں کی ایک چھوٹی سی طاقت طالبان پیدا کر دی۔ وہ 5 سال رہی، پھر ہمیں یہ پھر تانے دیتے تھے۔ جس دن میں نے پہلا کالم لکھا تھا عثمان صاحب کہ یہ طاقت یہاں سے کھوک جائے گی، اس دن انہوں نے گفتگو شروع کی، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ میں بھی بات نہیں کرتا ہوں۔ آج ذلت و رسوائی مقدر ہو چکا۔ اب اس وقت کیا ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، جبکہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ، امریکن، باقی لوگ مانتے ہیں کہ اب کر کیا رہے ہیں۔ پاکستان کے کچھ دانشور، میں ان کے چہرے افغانستان پہنچے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، جس وزیر خارجہ کو امریکہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ طالبان سے نیگوشیٹ کرتے ہوئے اپنے ساتھ انٹرپریٹر کے طور پہ رکھ لے، اچھا، جس وزیر خارجہ کو امریکہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ طالبان کی نیگوشیشنز کے پیپر شیئر کر لے، جس کو یہ نہیں کہا کہ چلو یار اور کچھ نہیں تو کم از کم جو ڈرافٹ بن رہا ہے اس کو ڈرافٹ کو تم ایک دفعہ ری ڈرافٹ کر لو، یہ جا کے اس کا انٹرویو لیتے ہیں اور وہ جا کے آئے کہتا ہے جی امن اور یہ اور وہ چاہتے ہیں اور بین ٹھیک کابل۔ اچھا، ابھی جو افغان حکومت ہے امریکہ کے جانے کے بعد، ابھی جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یو این نے اس کو لیجیٹیمیٹ سمجھا ہوا ہے، اور ابھی اگر وزیر خارجہ انٹرویو دے رہا ہے، کام کر رہا ہے، ابھی تک تو ہے نا وزیر خارجہ کہ نہیں؟ دیکھیے بات سنیں، اس وقت کیا وہ وزیر خارجہ جا کے ایران میں نیگوشیشن کر سکتا ہے؟ کیا وہ روس میں جا کے اس طرح نیگوشیشن جیسا طالبان کر رہے ہیں؟ ظفر اللہ صاحب نے بڑے پچھلے پروگرام بڑا زبردست کیا، انہوں نے کہا کہ فلیچر اسکول آف ڈپلومیسی میں طالبان کی ڈپلومیسی یہ ڈسکس ہونی چاہیے کہ یو آر نو مور، یو آر ناٹ ایون اے سنگل اینٹی ان دا کنٹری، نہ آپ وہاں پر وزیر خارجہ ہیں،
نہ آپ فرسٹ سیکٹری ہیں، نہ آپ سیکنڈ سیکٹری ہیں، نہ آپ تھرڈ سیکٹری ہیں، نہ آپ امبیسڈر ہیں، نہ آپ کا امبیسڈر ریسیو کرنے والا وہاں کو موجود ہے، نہ آپ کی کوئی فائل مینٹین کرنے والا موجود ہے، نہ آپ کو کوئی ڈپلومیٹک چارٹ بنانے والا آپ کو موجود ہے کہ یہ بننے اس طرح چلنا ہے. اس کے باوجود آپ قطر جاتے ہیں، آپ چین جاتے ہیں، ماسکو جاتے ہیں، آپ ترکی جاتے ہیں، آپ انڈونیشیا جاتے ہیں، آپ ملائیشیا جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ نیگوسیشن ٹیبل ویسے سجتی ہے جیسے پاکستان کے کسی وزیر خارجہ کی ترکی کے ساتھ سجتی ہے، جیسے سعودی عرب کے کسی وزیر خارجہ کی امریکہ کے ساتھ سجتی ہے. یہ آپ نے دنیا کے اندر دنیا کو حیران کر دیا ہے. آپ کی عزت و توقیر، آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ یہاں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ ہمیں ملاقات دو، اور وہ کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں. یہ جو ایران کی اور روس کی ملاقات ہوئی آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی میں ہوئی ہے. کس بنیاد پر ایمرجنسی میں ہوئی یہ ہے کہ 1700 بندے جو تھے افغان نیشنل آرمی کے، یہ بھاگ کے چلے گئے تاجکستان، اور تاجکستان بھاگ کے چلے گئے. تاجکستان نے واپس بھیجنے کی کوشش کی تو انہوں نے بند کر دی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملٹری اسٹریٹجی کے حساب سے دنیا ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ یار جہاں آپ اپنا علاقہ نا سکیور کرو، مطلب جہاں میرے آپ آئے سکیور کرو. وہ کہتے ہیں طالبان نے گزشتہ 300 سال کی ملٹری اسٹریٹجی کے بالکل الٹ کیا ہے کہ پہلے دشمن والا علاقہ سکیور کرو، بعد میں اپنا دیکھا جائے گا. انہوں نے سب سے پہلے جو ناردرن الائنس کی جتنا بارڈر تھا ان کو سیکور کیا. آج وہاں سے صورتحال اس کے اوپر روس نے اپنا سفارت خانہ بند کیا. جب سفارت خانہ بند کیا تو اس کے اوپر طالبان نے کہا کہ آپ آ جاؤ یہاں. اب طالبان کے پاس افغانستان میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. وہ کہتے یہی ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی جس کے اوپر ہم ذمہ داری لے لیتے، ہم وہاں بلاتے، ان کو پتا ہے کہ ڈرون آ جائیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی، وہ فوراً وہاں چلے گئے. ایران کے ساتھ صورتحال بنی، ایران میں جا کے نیگوسیشن کرنے شروع ہو جائے. ٹرکی کو بحیثیت لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ وارن کیا ہے کہ خبردار اپنے یہاں بھیجنا، تم یہاں آنا. پاکستان کے بارے میں کہتا ہے کہ پاکستان صاحب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن یہ مشورے ہمیں نہ دو، ہم اپنی حکومت کو خود چلائیں گے. اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ طالبان کے ریسنٹ فنامنا کے اندر جو کہ ابھی سامنے آئی، جو کہ اب ہمارے ہاں کہ سارے سینیریو کے اندر ایگزیکٹلی ریپیٹ ہو رہا ہے 1994 to 95 تک کا ایرا، کہ لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے تھے اس وقت وار لارڈ سے کہ لوگوں نے سرنڈر کرنا شروع کیا، اور طالبان کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ بلٹ اپ ہوتی گئی. اور 1996 سپٹمبر میں جب انہوں نے کابل فتح کیا تو اس کے وقت سب سے بڑا جو رول ادا کیا تھا، جس کی ذلت اور رسوائی یہ پھر دوسری دفعہ ہو رہی، وہ ہے انڈیا. آپ اندازہ انڈیا والا جو معاملہ جو ہے نا، جو فوٹیجز آئی ہیں راہ کے انخلا کی اور جو طیارے بھر بھر کے C-130 جو جاتے رہے ہیں، اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد. یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ اب انڈیا چاہ کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، اور اس کی چلنی کیسے ہے، کہ چل بھی سکتی ہے کہ نہیں، یا جوتے کھا کے نکل گیا. یہ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور خاص طور پر انڈیا کا اور بعض عالمی طاقتوں کے کردار کو ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کی، اپڈیٹ لیتے ہیں. براہ راست ہم طالبان کے جو سیاسی شعبے کے ترجمان ہیں سہیل شاہین صاحب اس وقت ماسکو میں ہیں، اور جو طالبان کے اہم مذاکرات ہو رہے ہیں ماسکو حکام کے ساتھ اس میں شریک ہیں. السلام علیکم سہیل شاہین صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سہیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو عالمی میڈیا جو ہے ایک تاثر پھیلا رہا ہے کہ جناب گمسان کی جنگ جاری ہے طالبان اور افغان فورسز کے درمیان، لیکن جو مناظر سامنے آ رہے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ افغان فورسز بڑے آرام سے 2-3 طالبان کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک تو حقیقت کیا ہے اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر، کتنے % افغانستان کا جو علاقہ ہے وہ طالبان کے اس وقت کنٹرول کے اندر ہے، اور جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں طالبان کو لے کر کہ طالبان آئیں گے اور انسانی حقوق کے حوالے سے یہ مسائل ہوں گے، خواتین کے ایجوکیشن کے حوالے سے یہ مسئلہ ہوگا. ایکچول آپ نے ایک گائیڈ لائن بھی جاری کی ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیجیے. تفصیل سے بہت عرصے بعد آپ آج ہاتھ آئے ہیں. جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جی جناب، آپ نے جو بتایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 مجاہدین کے سامنے وہ کابل ایڈمنسٹریشن کے فورسز ہے وہ ہتھیار ڈال رہی ہے یا ہماری فورسز کو وہ جوائن کر رہی ہے. یہ حقیقت یہی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے. جو وہ گمسان کی لڑائی جو کے بارے میں رپورٹیں
ہے وہ میڈیا میں اپیئر ہو رہی ہے وہ حقیقت نہیں، وہ حقیقت کو منعکس یا ریفلیکٹ نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ جو 180 اضلاع افغانستان میں ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، یہ سارے جو کابل ایڈمنسٹریشن کی فورسز ہے وہ والنٹریلی سلامانہ طور پر وہ ہمارے پاس آئی ہے، ہتھیار بھی لائے ہیں اور ہم نے اس کو رہا بھی کر دیا ہے، ریلیز بھی کر دیا ہے. اس کی گردن میں پھول بھی ڈالا ہے اور ہم بھی کیا ہے. ایسے آ رہے ہیں کیونکہ وہ افغانستان کی ادارے پر اعتماد نہیں رکھتے اور چاہتے ہیں کہ لڑائی ختم ہو جائے. یہ حقیقت ہے. دوسرا یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے بہت فیک ڈاکومنٹس اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ طالبان نے ریسٹرکشن وضع کیا ہے لوگوں پر. یہ حقیقت نہیں ہے. ٹھیک جی، جو وہ خواتین کے بارے میں جو نکاح کے بارے میں جی وہ میں نے دیکھا آپ کے بیان بھی تھی. جو بھی اسکولز ہے، یونیورسٹیز ہے، دفاتر ہے، وہ جو پہلے تھے ایسا رہے اور کوئی بھی ریسٹرکشن لوگوں پر وضع نہیں کیا جائے. اور ہماری جو بنادر ہے، فورٹس ہے تاجکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور ترکمانستان کے ساتھ جو ہمارے کنٹرول میں آ گئے ہیں، وہ بھی آپریٹو ہے. دے آر آپریٹنگ ایز ان دا پاسٹ. تو سارے وہ بزنس برادری کی جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ وہ نارملی چل رہے ہیں، اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں. اچھا یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے کہ افواہات وہ ہو رہے ہیں وہ ہمارے مخالفین کی طرف سے ہے، اس میں بالکل حقیقت نہیں ہے. ہمارے سامنے بھی کچھ ایسا ڈاکومنٹس آئے گئے کہ سارے فیک تھے. اس لیے ہم نے آج ایک ریمارک صاحب نے ایشو کیا ہے. انہوں نے سارے یہ فیک ڈاکومنٹس یہ جو چل رہے ہیں وہ رپورٹس اس کو سارے کو ریجیکٹ کیا ہے. اچھا سر صاحب، اہم ترین چیز بات یہ ہے کہ آپ کے یہ تینوں چاروں جو بارڈر ہیں اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ بھی اسی طرح نارمل طریقے سے جا رہی ہے، لوگ بھی آ جا رہے ہیں ازبکستان، تاجکستان اور کرغزستان کے علاقے، ترکمانستان کے ساتھ ہی. جی بالکل بالکل. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ قندھار کا جو کل واقعہ ہوا ہے جس کے اوپر خاصا عالمی پریس اور انڈیا ٹی وی بھی جو ہے وہ بہت چیخ دھاڑ مچا رہا ہے، وہ ایکچوئل کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے قندھار تو وہ جگہ تھا جہاں پہ ان کا سفارت خانہ ہوتا تھا، قونصل خیٹ تھا اور خاصا بدنام تھی وہ جگہ. جی وہ قندھار کے بشمول سارے صوبوں میں کابل ادارے کی جو قوتیں ہیں ادھر اس کی افواج ہے، سیکیورٹی فورسز ہے، وہ ہمیں سرنڈر ہو رہی ہے. وہ اپنے وسائل و وسائط اور اسلحہ بھی لاتے ہیں. تو ادھر قندھار میں جو آپ انڈین نے جو اپنے ڈپلومیٹ و کنسلیٹ اس کو نکالا ہے، اس کی کام ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن ہم نے تو سارے افغانستان میں جتنے ایمبیسیز ہے، کنسلیٹ ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ ہم یہ کنسلیٹ ایمبیسیز کو ٹارگٹ نہیں کرتے. لیکن وہ اس میں خوف ہے، فیئر ہے، وہ اس کی اندرونی بات ہے. اچھا سہیل شاہین صاحب، ابھی آپ ماسکو میں ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے اہم مذاکرات ماسکو کام سے جاری ہیں. کن امور پر، کن نکات کے اوپر بات چیت جاری ہے؟ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے ماسکو حکومت سے؟ کیا طالبان سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا طالبان نے کیا آگے ان پہ معاملات رکھے ہیں؟ کس حوالے سے بات ہوئی ہے؟ کچھ بتائیں گے ہمیں؟ جی بالکل. وہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ سے نارتھ آف افغانستان میں اس کے بارے میں ہم نے وہ اپڈیٹ معلومات اس کے ساتھ شریک کیے اور یہ اس کو اطمینان دیا کہ افغانستان کے سرحدات سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بالکل کوئی تھریٹ اور ڈینجر آپ کو کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اور ہم اس کی یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. تو ہم نے اس کو یہ بتایا ہے اور یہ کہ ہماری وہ بنادر بالکل یہ اوپن رہیں گے سارے بنادر. اور پھر انہوں نے ہم نے اس کو کہا کہ آپ کی کیا کنسرن ہے، تو وہ ان سے سنا اور یہ کہ
آئندہ میں مستقبل میں ہمارے تعلقات اور بھی مضبوط کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک جنرل صورتحال یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ کل کو اگر آپ کی طالبان کی گورنمنٹ ظاہر بات ہے جو نظر آتی ہے تو آپ کے پڑوس میں کچھ ملک ایسے ہیں کہ جو آپ کو فوری طور پہ تسلیم کر لیں. آپ کن ممالک سے توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ تسلیم کر لیں گے فوری طور پہ؟ میرے خیال میں یہ جو ہم تعلق رکھتے ہیں جو سارے اسلامی ممالک جو ہمارے پڑوس میں ہیں اس کے ساتھ ہمارے بہت شیرد والیوز ہے اسلامی اور برادرانہ وہ ہمیں زیادہ توقع رکھتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں کے مفاد میں ہے. کیونکہ اگر انہوں نے تسلیم کیا ہمیں تو ہم ایک نئے دور میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. اپنے دونوں کے مفادات میں ایسا کام میں کریں گے, ایک سے ایگریمنٹ کریں گے کہ دونوں کی مفاد میں ہو اور ایک نیا دور ہو صلح کا, صفا کا, ڈیولپمنٹ کا, ریکنسٹرکشن کا. جی میرے خیال میں توقع تو ہے. جی بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے اپنے موقف سے آگاہ کیا اور جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں عالمی پریس کے اندر بھی, سوشل میڈیا کے اوپر, اس وقت بہت حد تک ازالہ ہوا ہوگا. یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. موجودہ بجٹ کے اندر حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ بلا سود قرضے دیے جائیں گے اور بلا سود قرضے دینے کے حوالے سے اخوت پاکستان کا جو نام ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. کیا میکنزم جو ہے اختیار کیا گیا ہے, کس طریقے سے اخوت کے ذریعے بلا سود قرضے جو ہیں عوام تک پہنچیں گے, اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اخوت پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. لیکن بات شروع کرنے سے پہلے اوریہ صاحب کی طرف آتے ہیں. اوریہ صاحب, یہ کتنا بڑا اقدام ہے کہ جی بلا سود قرضے, ایک تو بڑا خواب تھا لوگوں کا کہ جی لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے اور گھر بنانے کے لیے سود در سود فوت ہو جاتے ہیں لیکن اس کی قسطیں ختم نہیں ہوتی, اور یہ کتنا بڑا اقدام ہے. دیکھیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا جو نام ہے یہ میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے. اب ہم اکنالج نہیں کرتے ورنہ بہت بڑا نام ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ سود صرف گھنٹوں میں ختم ہوتا ہے اگر گورنمنٹ سپورٹ کرنا شروع کرے. سود کی سب سے بڑا جواز یہ ہوتا ہے کہ جو بینکوں کے ملازم ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے, اتنی سی خرچہ. ہم جو قوم اتنا سا چھوٹا سا خرچہ نہ اٹھا لے وہ پوری قوم سود کے اوپر لگا دے. آپ خود سوچیں کہ آپ کی پوری ایک شہر کی ہیلتھ کی سروسز جو ہیں وہ اتنے سے لوگ بنتے ہیں, امپلائی کرنے پڑتے ہیں. وہ امپلائی کر دو, باقی سارے کا ساتھ سود پا رہے گا. امجد ثاقب نے اس متھ کو توڑا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم والنٹری ایک سروس بلڈ کرتے ہیں. انہوں نے مزاروں پہ مسجدوں میں بیٹھ کے یہ کام کیا اور سالوں کام کیا اور بتا دیا کہ اگر صرف ان کا خرچہ اٹھا لیا جائے تو ملک میں سود کی ضرورت نہیں. تو میں امجد ثاقب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا میکنزم بنایا گیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, ہم تعارف تو کرا چکے ہیں کہ کیا طریقہ کار کیا ہے کہ عوام اس حوالے سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اخوت سے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اور اوریہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وہی تصور ہے جس کی آپ نے بھرپور پذیرائی کی. ہم یہی کہہ رہے تھے پہلے دن سے, 20 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ سود ہے, سود کو ختم ہونا چاہیے. تو اسی سے ایک برکت آئے گی, اسی سے ترقی آئے گی, اسی سے غربت ختم ہوگی. تو میں آپ کا اور خصوصی طور پر اوریہ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے سود کے خلاف آواز ہمیشہ بلند کی ہے. اب 20 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, 44 لاکھ قرضے دے چکے ہیں, 150 ارب روپے کی رقم الحمدللہ پہنچائی جا چکی ہے, 99.9% ریکوری تھی. اب اسی ماڈل کو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا ایک بڑا خوبصورت سنگ میل ہے کہ حکومت نے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم نے اور وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم ہر اس شخص کو جس کے پاس قابل عمل کاروباری منصوبہ ہے یا کوئی کسان ہے, کوئی چھوٹا زمیندار ہے, اس کو ہم 5 لاکھ تک کے چھوٹے قرضے بغیر سود کے دیں گے. اب دیکھیں کہ اس سے ایک فنانشل انکلوژن ہے, نچلی سطح پر لوگوں تک پیسے پہنچیں گے, کاروبار بڑھے گا, امپلائمنٹ ہوگی, اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی قدم اس حوالے سے ہے
کہ دنیا کے کسی ملک میں، خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں جو غیر ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، کسی بھی ریاست نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم بغیر سود کے غریب لوگوں کو قرضے دیں گے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت نظام بننے جا رہا ہے، اور اخوت جیسے بہت سے اور ادارے بھی ہیں جو حکومت کو اس سلسلے میں مدد دیں گے۔ یہ تمام پاکستان میں مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی نبض جو ہے نا وہ غریب آدمی کے ہاتھ پر ہے۔ وزیر خزانہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو کمرشل بینکس ہیں ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے غریب آدمی کو قرضہ دینا، ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ دینا چاہتے ہیں لیکن اس کلائنٹیل کے ساتھ ان کا کبھی انگیجمنٹ ان کی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ کام مائکرو فنانس ادارے جانتے ہیں۔ تو اب حکومت نے یہ پارٹنرشپ کی ہے جس میں بینکوں کی طرف سے، کمرشل بینکوں کی طرف سے رقم جو ہے وہ ہول سیل کی صورت میں ان اداروں تک پہنچے گی، اور یہ ادارے پھر آگے ریٹیل کے حوالے سے وہ چھوٹے چھوٹے قرضے جو اچھا ڈاکٹر صاحب طریقہ کار کیا ہوگا، کون کون ایلیجیبل ہوگا، اس کی منیمم انکم کتنی ہوگی جو آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں؟ اس کا بڑا سادہ طریقہ کار ہے، اس میں جتنے بھی دفاتر ہوں گے مختلف اداروں کے اخوت کے، ان کو نوٹیفائی کیا جائے گا، وہ لوگ وہاں پر بھی درخواست دے سکتے ہیں، اور ایک پورٹل بنایا جائے گا، پورٹل پر بھی وہ براہ راست درخواست دے سکتے ہیں، اور وہ پورٹل کے ذریعے سے یہ درخواستیں متعلقہ اداروں تک پہنچیں گی۔ قرضے کی جو کاروباری قرضے ہیں اس کی اپر لمٹ 5 لاکھ روپے ہے، جو کسانوں کے لیے ہر فصل کے حوالے سے 1.5 لاکھ روپے تک ہے، اور مشینری کی خریداری کے لیے 2 لاکھ روپے تک ہے۔ تو اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کریڈیبل، اس کی جو سوشل سٹینڈنگز ہوتی ہے، اس کا جو سوشل کولیٹرل ہوتا ہے، اس کے حوالے سے یہ طریقہ کار ایک مخصوص ہے جو اخوت اور دوسرے ادارے کرتے ہیں۔ اس کے مطابق اس کی اپریزل کی جائے گی، وہ کسی بینک کا نادہندہ نہیں پہلے ہونا چاہیے، کوئی کرمنل اس کی ہسٹری نہیں ہونی چاہیے، وہ ڈیفالٹر نہیں ہونا چاہیے، اور پھر یہ احساس پروگرام کے ساتھ بھی منسلک کیا گیا ہے کہ ان کے 40 لاکھ گھرانے وہ بھی اس کے ایلیجیبل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور شخص جو ہے وہ ایک قابل عمل منصوبہ پیش کرتا ہے اور وہ مطلوبہ معیار کے اوپر پورا اترتا ہے۔ معیار میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے، آپ کی بزنس کی نالج ہے جس کو اسیس کیا جائے گا، اور آپ کا پرانا نادہندہ نہ ہونا اور کسی طرح کے اخلاقی جرم میں ملوث نہ ہونا، بس یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں۔ سکروٹنی کا ڈاکٹر صاحب کیا طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے؟ ظاہر ہے بینکوں کے پاس پورا ایک نیٹ ورک ہے جو سکروٹنی کرتے ہیں، آپ کا کیا اس حوالے سے؟ آپ تو مسجد کے اندر بلاتے ہیں سارا، وہ ذرا بتائیے گا کس طریقے سے؟ سکروٹنی کا یہ طریقہ کار یوں ہوگا کہ تقریباً 2-2.5 ہزار برانچز جو ہیں یہ مل کے بنتی ہیں مختلف مائکرو فنانس اداروں کی اور رورل سپورٹ پروگرام کی، اور اخوت کی بھی الحمدللہ اس میں بہت ساری برانچز شامل ہیں۔ تو یہ ملک کے طول و عرض میں ہیں، فاٹا میں، جی بی میں، 4 صوبوں میں، آزاد کشمیر میں۔ تو وہاں پر یہ جو پورٹل کے ذریعے سے درخواستیں آئیں گی حکومت کے پاس، وہ ان تمام این جی اوز کو یا ان تمام مائکرو فنانس اداروں کو ٹرانسفر کر دی جائیں گی جو اس اسکیم کا حصہ بنیں گے، اور وہ پھر اپنے اپنے علاقے میں ان لوگوں کے گھروں میں جائیں گے اور ان کی فزیکل ویریفیکیشن ہوگی، ان کی اپریزل ہوگی، جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان سے انٹرویو ہوگا، ان کی اسیسمنٹ ہوگی کہ وہ کاروبار کر سکتے ہیں، کس مقصد کے لیے لیں گے، کہاں سے لیں گے، تاکہ یہ یقین دہانی ہو سکے کہ یہ جینوئن آدمی ہے اور کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے دیہاتوں میں وہ ان برانچز کے ذریعے سے، ان دفاتر کے ذریعے سے، ان اداروں کے ذریعے سے کسانوں تک جائیں گے۔ پرائیورٹی جو ہے وہ کسانوں کو لیس دین 5 ایکرز آف لینڈ والوں کو دی جائے گی، لیکن 12.5 ایکڑ تک کے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ رقم کی بندش ہے اور کچھ جو ہے یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کی کچھ اخلاقی اور مورل پرنسپلز ہیں جن کے اوپر اس کی اپریزل ہوگی۔ تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے منصوبے بڑا زبردست ہیں، جس طریقے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، کیا مستقبل کے پلانز کے اندر ایسا کوئی منصوبہ ہے کہ بلا سود قرضے دینے کے لیے اخوت اپنا کوئی بینک بنا لے، اخوت بینک بن جائے اس ملک کے اندر؟ بینک پہ نام نہ رکھیں، سود والا نام ہے، ویسے کچھ چیز نے ایک بلا سود قرضے کا کمپنی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، صحیح کیا، اور اس کے بعد یہ دیکھیں بڑا بھی سادہ جو اس کا یہ پرنسپل ہے کہ ایک صدقات کا فنڈ ہوگا اور اس فنڈ سے لوگوں کو قرضے ملیں گے اور وہ قرضے بغیر سود کے ہوں گے۔ آپ اس کو بینک کا نام دے دیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، تو ہم بڑی تیزی سے وہ جو مطلوبہ ایکوٹی ہے نا جو درکار ہوتی ہے کسی بینک کے بنانے کے لیے، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں 2-4 نہیں، 10-20 نہیں، 30-40-50 لاکھ افراد کو
یہ سہولت جو ہے بغیر سود کے ملے گی. اور حکومت نے یہ خود یہ وزیر خزانہ نے بڑا خوبصورت اعلان کیا کہ ہم 10 20 50 ارب کی بات نہیں کر رہے, 100 200 400 500 ارب بھی ہمیں اگر اس طریقہ کار کے مطابق مستحق لوگوں تک پہنچانا پڑا تو ہم ضرور پہنچائیں گے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں, دنیا میں غربت کے خاتمے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فائنانشیل انکلوژن, یعنی ہر شخص کو سرمایہ فراہم کیا جا سکے جس سے وہ کاروبار کر سکے. تو یہی وہ طریقہ ہے, بڑے بینکوں کے ذریعے سے آپ کارپوریٹ کو پیسے دے دیں, کمرشل کو پیسے دے دیں, میڈیم انٹرپرائز کو پیسے دے دیں, لیکن جو گلی محلے میں چھوٹا کاروبار کرتا ہے 2 4 5 لاکھ روپے سے, اس تک وہ پیسہ نہیں پہنچتا. تو یہ ٹاپ باٹم کی بجائے پہلی دفعہ باٹم اپ اپروچ جو ہے وہ اس میں استعمال کی گئی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے آگاہ کیا کہ کس طریقے سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اس بلا سود سسٹم کے حوالے سے اور قرضوں کے حوالے سے. بہت شکریہ. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں, کل پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.